اس کے ذہن میں ایک دم اس کی گاڑی کے پچھلے شیشے پر لکھا ہوا اس کا موبائل نمبر اور نام یاد آیا۔ اس نے ذہن میں موبائل نمبر کو دہرایا۔ اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر اس نے احتیاط کے طور پر اس نمبر کو لکھ لیا۔ 3 بجے کے قریب وہ آہستہ آہستہ ایک بار پھر لاؤنج میں آ گئی اور اس نے وہ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ سالار نے نیند میں اپنے موبائل کی بیپ سنی تھی۔ جب لگاتار موبائل بجتا رہا تو اس نے آنکھیں کھول دی اور قدرے ناگواری کے عالم میں بیڈ سائڈ ٹیبل کو ٹٹولتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ ہیلو! امامہ نے سالار کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ فوری طور پر کچھ نہیں بول سکی۔ ہیلو! اس کی خوابیدہ آواز دوبارہ سنائی دی۔ سالار! اس نے اس کا نام لیا۔ بول رہا ہوں، اس نے اسی خوابیدہ آواز میں کہا۔ میں امامہ بول رہی ہوں۔ وہ کہنے والا تھا، کون امامہ؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا، مگر اس کے دماغ نے کرنٹ کی طرح سے سگنل دیا تھا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دی۔ وہ نام کے ساتھ اس کی آواز کو بھی پہچان چکا تھا۔ میں وسیم کی بہن بول رہی ہوں۔ اس کی خاموشی پر امامہ نے اپنا تعارف کرایا۔ میں پہچان چکا ہوں۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ سائڈ لیمپ کو آن کر دیا۔ اس کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنی ریسٹ واچ اٹھا کر وقت دیکھنے لگا۔ گھڑی 3:10 بجا رہی تھی۔ اس نے قدرے بے یقینی سے ہونٹ سکوڑتے ہوئے گھڑی کو دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ دوسری طرف اب خاموشی تھی۔ ہیلو! سالار نے اسے مخاطب کیا۔ سالار، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل آئے۔ میں نے ایک بار تمہاری زندگی بچائی تھی، اب میں چاہتی ہوں تم میری زندگی بچاؤ۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی بات سنتا رہا۔ میں لاہور میں کسی سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں، مگر کر نہیں پا رہی۔ کیوں؟ وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ تم رات کے اس وقت؟ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز اس وقت صرف میری بات سنو۔ میں دن کے وقت فون نہیں کر سکتی اور شاید کل رات کو بھی نہ کر سکوں۔ میرے گھر والے مجھے فون نہیں کرنے دیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک ایڈریس اور فون نمبر نوٹ کر لو اور اس پر ایک آدمی سے کانٹیکٹ کرو۔ اس کا نام جلال انصر ہے۔ تم اس سے صرف یہ پوچھ کر بتا دو کہ میرے پیرنٹس نے یہاں میری شادی طے کر دی ہے اور وہ مجھے اب شادی کے بغیر لاہور آنے نہیں دیں گے۔ سالار کو اچانک اس سارے معاملے سے دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ کمبل کو اپنے گھٹنوں سے اوپر تک کھینچتے ہوئے وہ امامہ کی بات سنتا رہا۔ وہ ایک ایڈریس اور فون نمبر دہرا رہی تھی۔ سالار نے اس نمبر اور ایڈریس کو نوٹ نہیں کیا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس نے پوچھا، اور اگر میرے فون کرنے پر بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا تو؟ جب وہ خاموش ہو گئی تو اس نے پوچھا۔ دوسری طرف لمبی خاموشی رہی۔ پھر امامہ نے کہا، تم لاہور جا کر اس آدمی سے مل سکتے ہو؟ پلیز، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بار امامہ کی آواز بھرا گئی۔ اور اگر اس نے پوچھا کہ میں کون ہوں تو؟ تم جو چاہے اسے بتا دینا، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے۔ میں صرف اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اس آدمی سے خود بات کرو؟ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ شاید مجھے دوبارہ فون کا موقع نہ ملے اور فی الحال تو آدمی فون ریسیو نہیں کر رہا۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ شاید مجھے دوبارہ فون کا موقع نہ ملے اور فی الحال تو آدمی فون ریسیو نہیں کر رہا۔ سالار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اس نے مایوسی کے عالم میں مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا۔ سالار موبائل بند کرنے کے بعد کچھ دیر اسے ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہا۔ جلال انصر، امامہ ہاشم، رابطہ، پیرنٹس سے بات، زبردستی کی شادی۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس جگس پزلز کے ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ اس نے امامہ سے جلال کے بارے میں پوچھا نہیں تھا کہ اس سے امامہ کا تعلق کس طرح کا ہو سکتا تھا۔ وہ اپنی داہنی ٹانگ ہلاتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے یہ صورتحال خاصی دلچسپ محسوس ہو رہی تھی کہ امامہ جیسی لڑکی اس طرح کے کسی افیئر میں انوالو ہو سکتی تھی۔ وہ اپنے لیے اس کی ناپسندیدگی سے بھی واقف تھا اور اسے یہ بات بھی حیران کر رہی تھی کہ اس سے باوجود وہ اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں خاتون؟ مجھے استعمال کرنے کی کوشش یا پھنسانے کی کوشش؟ اس نے دلچسپی سے سوچا۔ کمبل اپنے سینے تک کھینچتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند اس کی آنکھوں سے مکمل طور پر دور تھی۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے وسیم اور اس کے گھر والوں کو جانتا تھا۔ وہ امامہ کو بھی سرسری طور پر دیکھ چکا تھا، مگر ان ملاقاتوں میں اس نے امامہ پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کے اپنے گھر والوں کے برعکس وسیم کا گھرانہ خاصا روایت پرست تھا اور کبھی بھی اس طرح کھلے عام ان کے گھر نہیں جا سکا جس طرح وہ اپنے دوسرے دوستوں کے گھروں میں جاتا تھا۔ مگر اس نے اس بات پر بھی کبھی زیادہ غور و خوض نہیں کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہر خاندان کا اپنا ماحول اور روایات ہوتے ہیں۔ اسی طرح وسیم کے خاندان کی بھی اپنی روایات تھیں۔ اسے امامہ کے موڈ اور ٹیمپرامنٹ کا تھوڑا اندازہ تھا، مگر اس طرح اچانک امامہ کی کال وصول کر کے وہ اس حیرت کے جھٹکے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا جو اسے لگا تھا۔ جب وہ کافی دیر تک سونے میں کامیاب نہیں ہوا تو وہ کچھ جھنجھلا گیا۔ ٹو ہیل ود امامہ اینڈ آل دی ریسٹ۔
بھاڑ میں جائے امامہ اور یہ سارا قصہ، وہ بڑبڑایا اور کروٹ لے کر اس نے تکیہ اپنے چہرے کے اوپر رکھ دیا۔ امامہ اپنے کمرے میں آ کر بھی اسی طرح بیٹھی رہی، اسے اپنے پیٹ میں گرہیں پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ صرف چند گھنٹوں بعد سب کچھ بدل گیا تھا، وہ پوری رات سو نہیں سکی۔ صبح وہ ناشتے کے لیے باہر آئی، اس کی بھوک یکدم جیسے غائب ہو گئی تھی۔ 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب اس نے پوش میں کچھ گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے اور جانے کی آوازیں سنی۔ وہ جانتی تھی اس وقت ہاشم مبین اور اس کے بڑے بھائی آفس چلے جاتے ہیں اور اسے ان کے آفس جانے کا انتظار تھا۔ ان کے جانے کے آدھ گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ لاؤنج میں اس کی امی اور بھابھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے فون کے پاس چلی گئی۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے اپنی امی کی آواز سنائی دی۔ تمہارے بابا کہہ کر گئے ہیں کہ تم کہیں فون نہیں کرو گی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنی امی کو دیکھا۔ میں اسجد کو فون کر رہی ہوں۔ کس لیے؟ میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہی فضول باتیں جو تم رات کو کر رہی تھی، سلمیٰ نے تیز لہجے میں کہا۔ میں آپ کے سامنے بات کر رہی ہوں، آپ مجھے بات کرنے دیں۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کی تو آپ فون بند کر سکتی، اس نے پرسکون انداز میں کہا، اور شاید یہ اس کا انداز ہی تھا جس نے سلمیٰ کو کچھ مطمئن کر دیا تھا۔ امامہ نے نمبر ڈائل کیا مگر وہ اسجد کو فون نہیں کر رہی تھی۔ چند بار بیل بجنے کے بعد دوسری طرف فون اٹھا لیا گیا۔ فون اٹھانے والا جلال ہی تھا۔ خوشی کی ایک لہر امامہ کے اندر سے گزر گئی۔ ہیلو، میں امامہ بول رہی ہوں، اس نے جلال کا نام لیے بغیر اعتماد سے کہا۔ تم بتائے بغیر اسلام آباد کیوں چلی گئی؟ میں کل تم سے ملنے ہاسٹل گیا تھا، جلال نے کہا۔ میں اسلام آباد آئی ہوں اسجد، امامہ نے کہا۔ اسجد، دوسری طرف سے جلال کی آواز آئی۔ تم کس سے کہہ رہی ہو؟ مجھے بابا نے رات ہی بتایا تھا کہ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ امامہ، جلال کو جیسے کرنٹ لگا۔ شادی کی تاریخ؟ امامہ اس کی بات سنے بغیر اسی پرسکون انداز میں بولتی رہی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے اپنے پیرنٹس سے بات کی ہے؟ امامہ، میں ابھی بات نہیں کر سکا۔ تو پھر تم بات کرو، میں تمہارے علاوہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی، یہ تم جانتے ہو، مگر میں اس طرح کی شادی نہیں کروں گی۔ تم اپنے پیرنٹس سے بات کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ امامہ، کیا تمہارے پاس کوئی ہے؟ جلال کے ذہن میں اچانک ایک جھماکا ہوا۔ ہاں، اس لیے تو مجھے اسجد کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں۔ تم مجھے دوبارہ رنگ کب کرو گی؟ تم مجھے بتا دو کہ میں تمہیں کب رنگ کروں۔ کل فون کر لو۔ تمہاری شادی کی تاریخ کب طے کی گئی ہے؟ جلال کی آواز میں پریشانی تھی۔ یہ مجھے نہیں پتا، امامہ نے کہا۔ ٹھیک ہے امامہ، میں آج ہی اپنے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں اور تم پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے امامہ کو تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ امامہ نے شکر ادا کیا کہ اس کی بھابھی یا امی کو یہ شک نہیں ہو سکا کہ وہ اسجد سے نہیں کسی اور سے بات کر رہی تھی۔ یہ شادی تمہارے بابا اور اعظم بھائی نے مل کر طے کی ہے۔ تمہاری اسجد کے کہنے پر وہ اسے ملتوی نہیں کریں گے، سلمیٰ نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ امی، میں مارکیٹ تک جا رہی ہوں، مجھے کچھ ضروری چیزیں لینی ہیں، امامہ نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے کہا۔ فون کی بات دوسری ہے، مگر میں تمہارے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تمہارے بابا نے نہ صرف مجھے بلکہ چوکیدار کو بھی ہدایت کر گئے ہیں کہ تمہیں باہر جانے نہ دیں۔ امی، آپ لوگ میرے ساتھ آخر اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ امامہ نے کچھ بے بسی کے عالم میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو شادی سے منع تو نہیں کیا، میری ہاؤس جاب تک انتظار کر لیں، اس کے بعد میری شادی کر دیں۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تم شادی سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ تمہاری شادی جلد ہو رہی ہے مگر تمہاری مرضی کے خلاف تو نہیں ہو رہی۔ اس بار اس کی بھابھی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ خواہ مخواہ کل رات سے پورا گھر ٹینشن کا شکار ہے اور میں تمہیں دیکھ کر حیران ہوں، تم بھی کبھی بھی اس طرح ضد نہیں کرتی، پھر اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جب سے تم لاہور گئی ہو بہت عجیب سی ہو گئی ہو، اور ہمارے چاہنے سے ویسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے، تمہارے بابا نے طے کیا ہے یہ سب کچھ، آپ نہیں سمجھا تو سکتی ہیں۔ امامہ نے سلمیٰ کی بات پر احتجاج کیا۔ کس بات پر؟ سمجھاتی تو تب اگر مجھے کوئی بات قابل اعتراض لگتی، اور مجھے کوئی بات قابل اعتراض نہیں لگی، سلمیٰ نے بڑے آرام سے کہا۔ امامہ غصے کے عالم میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سالار صبح خلاف معمول دیر سے اٹھا۔ گھڑی دیکھتے ہوئے اس نے کالج نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ سکندر اور طیبہ کراچی گئے ہوئے تھے اور وہ گھر میں اکیلے ہی تھا۔ ملازم جس وقت ناشتہ لے کر آیا وہ ٹی وی آن کیے بیٹھا تھا۔ ذرا ناصرہ کو اندر بھیجنا، اسے ملازم کو دیکھ کر کچھ یاد آیا۔ اس کے جانے کے چند منٹ بعد ناصرہ اندر داخل ہوئی۔ جی صاحب، آپ نے بلایا ہے؟ ادھیڑ عمر ملازمہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے بلایا ہے، تم سے ایک کام کروانا ہے، سالار نے ٹی وی کا چینل بدلتے ہوئے کہا۔ ناصرہ، تمہاری بیٹی وسیم کے گھر کام کرتی ہے؟ سالار اب ریموٹ رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاشم صاحب کے گھر؟ ناصرہ نے کہا۔
ہاں انہی کے گھر۔ ہاں جی کرتی ہیں۔ وہ کچھ حیران ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کس وقت جاتی ہے وہ ان کے گھر؟ اس وقت ان کے گھر پر ہی ہے۔ کیا ہوا ہے سالار صاحب؟ ناصرہ اب کچھ پریشان نظر آنے لگی۔ کچھ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کے پاس جاؤ، یہ موبائل اس سے دو اور اس سے کہو کہ یہ امامہ کو دے دے۔ سالار نے بڑے لاپرواہ انداز میں اپنا موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ناصرہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ یہ موبائل اپنی بیٹی کو دوں اور اس سے کہوں کہ کسی کو بتائے بغیر یہ امامہ تک پہنچا دے؟ مگر کیوں؟ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ تمہیں جو کہا ہے وہی کرو۔ سالار نے ناگواری کے عالم میں سے جھڑکا۔ لیکن اگر کسی کو وہاں پتہ چل گیا تو؟ ناصرہ کی بات کو اس نے درستی سے کاٹ دیا۔ کسی کو پتہ تب چلے گا جب تم اپنا منہ کھولو گی، اور تم اپنا منہ کھولو گی تو صرف تمہیں اور تمہاری بیٹی کو نقصان ہوگا اور کسی کو نہیں۔ لیکن اگر تم اپنا منہ بند رکھو گی تو نہ صرف کسی کو پتہ نہیں چلے گا بلکہ تمہیں بھی خاصا فائدہ ہوگا۔ ناصرہ نے اس بار کچھ کہے بغیر خاموشی سے موبائل پکڑ لیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کسی کو اس موبائل کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ اپنا والیٹ نکال رہا تھا۔ ناصرہ سر ہلاتے ہوئے جانے لگی۔ ایک منٹ ٹھہرو، سالار نے اسے روکا۔ وہ اب اپنے والیٹ سے کچھ کرنسی نوٹ نکال رہا تھا۔ یہ لو۔ اس نے انہیں ناصرہ کی طرف بڑھا دیے۔ ناصرہ نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ نوٹ پکڑ لیے۔ وہ جن گھروں میں کام کرتی رہی تھی وہاں کے بچوں کے ایسے بہت سے رازوں سے واقف تھی۔ اسے بھی پیسے کمانے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے فوری اندازہ یہی لگایا تھا کہ امامہ اور سالار کا چکر چل رہا تھا اور یہ موبائل وہ تحفہ تھا جو اسے امامہ کو دینا تھا۔ مگر اسے حیرانی اس بات پر ہوئی تھی کہ اس سب کا اسے پہلے پتہ کیوں نہیں چلا، اور پھر امامہ، اس کی تو شادی ہو رہی تھی، پھر وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی؟ اور دیکھو ذرا مجھے، میں امامہ بی بی کو کتنا سیدھا سمجھتی رہی۔ ناصرہ کو اپنی بے خبری پر افسوس ہو رہا تھا۔ ابو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ جلال رات کو اپنے والد کے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے والد اس وقت اپنی ایک فائل دیکھنے میں مصروف تھے۔ ہاں آؤ، کیا بات ہے؟ انہوں نے جلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے والد نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ انہیں یکدم تشویش ہونے لگی۔ ابو میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جلال نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ کیا؟ انصر جاوید کو اس کے منہ سے اس جملے کی توقع نہیں تھی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فیصلہ تم نے یکدم کیسے کر لیا؟ کل تک تو تم باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے اور آج تم شادی کا ذکر لے بیٹھے ہو۔ انصر جاوید مسکرائے۔ بس معاملہ ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی پڑ رہی ہے۔ انصر جاوید خاص سے سنجیدہ ہو گئے۔ آپ نے زینب کی دوست امامہ کو دیکھا ہے؟ اس نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ ہاں، تم اس میں انٹرسٹڈ ہو؟ انصر جاوید نے فوراً اندازہ لگایا۔ جلال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر وہ لوگ تو بہت امیر ہیں، اس کا باپ بڑا صنعت کار ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ انصر جاوید کا لہجہ بدل چکا تھا۔ ابو وہ اسلام قبول کر چکی ہے، اس کی فیملی قادیانی ہے۔ جلال نے وضاحت کی۔ اس کے گھر والوں کو پتہ ہے؟ نہیں۔ تمہارا خیال ہے وہ یہ پروپوزل قبول کر لیں گے؟ انصر جاوید نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ابو اس کی فیملی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ان لوگوں کی اجازت کے بغیر ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اس بار انصر جاوید نے بلند آواز میں کہا۔ میں تمہیں کسی حالت میں اجازت نہیں دے سکتا۔ جلال کا چہرہ اتر گیا۔ ابو میری اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ مجھ سے پوچھ کر کمٹمنٹ نہیں کی تھی تم نے، اور اس عمر میں بہت ساری کمٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی زندگی خراب کر لے۔ انہیں اپنے پیچھے لگا کر ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ ابو میں خفیہ طور پر شادی کر لیتا ہوں، کسی کو بتائیں گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر پتہ چل گیا تو؟ میں ویسے بھی تمہاری تعلیم کے مکمل ہونے تک تمہاری شادی کرنا نہیں چاہتا، ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ابو پلیز، میں اس کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا۔ جلال نے مدھم آواز میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ایسا ہے تو تم اس سے کہو وہ اپنے والدین سے اس سلسلے میں بات کریں، اگر اس کے والدین مان لیتے ہیں تو میں تم دونوں کی شادی کر دوں گا۔ انہوں نے تیز حتمی لہجے میں کہا۔ مگر میں تمہاری شادی کسی ایسی لڑکی سے قطعی نہیں کروں گا جو اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ابو آپ اس کا مسئلہ سمجھے، وہ بری لڑکی نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بس وہ کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے جس پر اس کے گھر والے راضی نہیں ہوں گے۔ جلال نے دانستہ طور پر اسجد اور اس کی منگنی کا ذکر گول کر دیا۔ مجھے کسی دوسرے کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امامہ کا مسئلہ ہے، وہ جانے
تم اپنے کام سے کام رکھو، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ انصر جاوید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ابو پلیز میری بات سمجھیں، اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تم کس کی مدد کرو گے؟ اور ویسے بھی ہمارے اور ان کا اسٹیٹس میں اتنا فرق ہے کہ ان سے کوئی دشمنی یا مخالفت مول لینا ہمارے بس کی بات نہیں، سمجھے تم؟ اور پھر میں ایک غیر مسلم لڑکی سے شادی کر کے اپنے خاندان والوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ ابو وہ مسلمان ہو چکی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، جلال نے جھنجھلا کر کہا۔ 4 ملاقاتوں میں وہ تم سے اتنی متاثر ہو گئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا؟ ابو اس نے مجھ سے ملنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تم نے اسلام قبول کرتے دیکھا تھا اسے؟ میں اس سے مذہب کے بارے میں تفصیلاً بات کرتا رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے، بالفرض وہ ایسا کر بھی چکی ہے، تو پھر اس سے اپنے مسائل سے خود نمٹنا چاہیے، تمہیں بیچ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ اپنے والدین سے دو ٹوک بات کریں، انہیں بتائیں کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، پھر میں تمہاری امی کے دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھو جلال، اگر اس خاندان اپنی مرضی اور خوشی سے اس کی شادی تمہارے ساتھ کرنے پر تیار ہو جائے تو میں اسے بخوشی قبول کر لوں گا، مگر کسی بے نام و نشان لڑکی سے میں تمہاری شادی نہیں کروں گا۔ مجھے اس معاشرے میں رہنا ہے، لوگوں کو منہ دکھانا ہے، بہو کے خاندان کے بارے میں کیا کہوں گا میں کسی سے؟ یہ کہ وہ گھر چھوڑ کر آئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے میرے بیٹے سے شادی کر لی ہے۔ ابو یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اور انصر جاوید نے تلخی سے اس کی بات کاٹ دی۔ مذہب کو بیچ میں مت لے کر آؤ، ہر چیز میں مذہب کی شرکت ضروری نہیں ہوتی، صرف تم ہی یہ مذہبی فریضہ ادا کرنے والے رہ گئے ہو، باقی سارے مسلمان مر گئے ہیں۔ ابو اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ بیٹا یہاں بات مدد کی یا مذہب کی نہیں ہے، یہاں صرف زمینی حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم میں مدد کا جذبہ ہے اور تمہیں اپنے مذہبی فریضے کا احساس ہے، مگر انسان پر کچھ حق اس کے والدین کا بھی ہوتا ہے اور یہ حق بھی مذہب نے ہی فرض کیا ہے، اور اس حق کے تحت میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے خاندان کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہ کرو۔ فرض کرو تم اس سے شادی کر بھی لیتے ہو تو کیا ہوگا؟ تم تو چند ماہ میں امریکہ ہوگے اور وہ یہاں پر بیٹھی ہوگی۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں تم چاروں کی تعلیم پر بھی خرچ کروں اور اس کی تعلیم پر بھی، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم پر میرا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر تو نہیں بنے گی، یہاں گھر میں کتنے سال تم اسے بٹھا سکتے ہو؟ اور اگر اس کے خاندان نے تم پر یا ہم پر کیس کر دیا تو اس صورت میں تم بھی پابند ہو کر رہ جاؤ گے اور میں بھی۔ تم کو اپنی بہن کا احساس ہونا چاہیے، تم یہ چاہتے ہو کہ اس عمر میں جیل چلا جاؤں اور شاید تم بھی۔ جلال کچھ بول نہیں سکا، ان چیزوں کے بارے میں وہ اتنا جذباتی ہو کر نہیں سوچنا چاہیے، میں نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے، اس سے کہو اپنے والدین سے بات کر کے انہیں رضامند کرے، ہو سکتا ہے وہ رضامند ہو جائیں، پھر مجھے کیا اعتراض ہوگا تم دونوں کی شادی پر۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں کرتی پھر اس سے کہو وہ کسی اور سے شادی کر لے، اور تم ٹھنڈے دل سے سوچو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تمہارا فیصلہ کتنا نقصان دہ ہے۔ انصر جاوید نے آخری کیل ٹھوکی۔ باجی میں آپ کا کمرہ صاف کر دوں؟ ملازمہ نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ نہیں تم جاؤ، امامہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا۔ ملازمہ باہر جانے کے بجائے دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ گئی۔ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ تم… امامہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر پھر اس کی بات حلق میں ہی رہ گئی۔ ملازمہ نے اپنی چادر کے اندر سے ایک موبائل نکالا تھا۔ امامہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ باجی یہ میری ماں نے دیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ ساتھ والے سالار صاحب نے آپ کے لیے دیا ہے۔ اس نے امامہ کی طرف اجڑت کے عالم میں وہ موبائل بڑھایا۔ امامہ نے تیزی سے موبائل کو جھپٹ لیا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دیکھو تم کسی کو بتانا مت کہ تم نے مجھے کوئی موبائل لا کر دیا ہے، امامہ نے اسے تاکید کی۔ نہیں باجی آپ بے فکر رہیں، میں نہیں بتاؤں گی، اگر آپ کو بھی کوئی چیز سالار صاحب کے لیے دینی ہو تو مجھے دے دیں۔ نہیں مجھے کچھ نہیں دینا، تم جاؤ، اس نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ملازمہ کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے کمرے کو لاک کر لیا۔ کانپتے ہاتھوں اور دل کی بے قابو ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے دراز سے موبائل اور اس پر جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ وہ اسے تفصیل سے ساری بات بتانا چاہتی تھی۔ فون جلال کی امی نے اٹھایا۔ بیٹا جلال تو باہر گیا ہوا ہے، وہ تو رات کو ہی آئے گا، تم زینب سے بات کر لو، اسے بلا دوں؟ جلال کی امی نے کہا۔ نہیں آنٹی مجھے کچھ جلدی ہے، میں زینب سے پھر بات کر لوں گی، بس میں نے ان سے چند کتابوں کا کہا تھا، مجھے انہی کے بارے میں پوچھنا تھا، میں دوبارہ فون کر لوں گی، امامہ نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس دن دوپہر کو بھی کھانا نہیں کھایا، وہ صرف رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ جلال گھر آ جائے اور وہ اس سے دوبارہ بات کر سکے۔ شام کے وقت ملازمہ نے اسے اسجد کے فون کی اطلاع دی۔ وہ جس وقت نیچے آئی اس وقت لاؤنج میں صرف وسیم بیٹھا ہوا تھا۔
वो इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए फ़ोन की तरफ चली गई। फ़ोन का रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ अजद की आवाज़ सुनाई दी थी। बेख्तियार अमामा का खून खौलने लगा। ये जानने के बावजूद कि इस शादी को तय करने में अजद से ज़्यादा खुद हाशिम मुबीन का हाथ था, अमामा को इस पर गुस्सा आ रहा था। वो इसका हाल दरियाफ्त कर रहा था। अजद, तुमने इस तरह मेरे साथ धोखा क्यों किया है? कैसा धोखा अमामा? शादी की तारीख तय करना। तुमने इस सिलसिले में मुझसे बात क्यों नहीं की? वो खोलते हुए बोली, क्या अंकल ने तुमसे बात नहीं की? उन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने इनसे कहा था कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। बहरहाल अब तो कुछ नहीं हो सकता, और फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि शादी अब हो या कुछ सालों के बाद? अजद ने कदरे लापरवाही से कहा। अजद, तुम्हें फ़र्क पड़ता हो या नहीं, मुझे पड़ता है। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने तक शादी नहीं करना चाहती, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते थे। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर इस सारे मामले में मैं तो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। तुम्हें बता रहा हूँ, शादी अंकल के इसरार पर ही हो रही है। तुम इसे रुकवा दो। तुम कैसी बातें कर रही हो मामा? मैं इसे कैसे रुकवा दूं? अजद ने कुछ हैरानी से कहा। अजद प्लीज़। अमामा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरी पोजीशन समझो। अब तो वैसे भी कार्ड छप चुके हैं, दोनों घरों में तैयारियां हो रही हैं। और अमामा ने इसकी बात सुने बगैर रिसीवर पटक दिया। वसीम ने इस पूरी गुफ्तगू में कोई मुदाखलत नहीं की थी। वो खामोशी से अजद के साथ होने वाली इसकी गुफ्तगू सुनता रहा था। जब अमामा ने फ़ोन बंद कर दिया तो वसीम ने इससे कहा, तुम ख्वाह एक फजूल बात पर इतना हंगामा खड़ा कर रही हो। कल भी तुमने शादी अजद के साथ ही करनी है, फिर इस तरह करके तुम खुद अपने लिए मसाइल पैदा कर रही हो। बाबा तुमसे बहुत नाराज़ हैं। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी। तुम अपने काम से काम रखो। जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो वो काफ़ी है। अमामा इस पर कुर्राई और फिर वापस कमरे में आ गई। वो रात को भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी, मगर मुलाजिम के खाना लाने पर इसने खाना खा लिया था। रात को 11 बजे के करीब इसने जलाल को फ़ोन किया। फ़ोन जलाल ने ही उठाया था। शायद वो अमामा के फ़ोन की तवक्का कर रहा था। मुख्तसर सी तमहीद के बाद वो असल मौजू की तरफ आ गया। अमामा, मैंने अब्बू से कुछ देर पहले बात की है, इसने अमामा से कहा। फिर वो इसके इस्तिफसार पर चंद लम्हे के लिए खामोश रहा। फिर इसने कहा, अब्बू इस शादी पर रजामंद नहीं है। अमामा का दिल डूब गया। मगर आप तो कह रहे थे कि इन्हें इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हाँ, मेरा यही ख्याल था, मगर इन्हें बहुत सारी बातों पर एतराज़ है। वो समझते हैं तुम्हारे और हमारे घराने के स्टेटस में बहुत फ़र्क है, और वो तुम्हारे ख़ानदान के बारे में भी जानते हैं। और इन्हें सबसे बड़ा एतराज़ इस बात पर कि तुम अपने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर मुझसे शादी करना चाहती हो। इन्हें ये खौफ है कि इस सूरत में तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों को तंग करेंगे। वो साकित बैठी मोबाइल कान से लगाए इसकी आवाज़ सुनती रही। आपने इन्हें रजामंद करने की कोशिश नहीं की? एक लंबी खामोशी के बाद इसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे घर वाले इस शादी पर तैयार हो जाते हैं तो फिर वो भी राज़ी हो जाएंगे, इस बात की परवाह किए बगैर कि तुम्हारा ख़ानदान क्या है। लेकिन तुम्हारे घर वालों की मर्ज़ी के बगैर वो मेरी और तुम्हारी शादी को तस्लीम नहीं करेंगे। जलाल ने इससे कहा, और आप क्या कहते हैं? अमामा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, जलाल ने कुछ बेबसी के आलम में कहा। जलाल, मेरे पेरेंट्स कभी आपसे मेरी शादी पर तैयार नहीं होंगे। बसूरत दीगर हमारी पूरी कम्युनिटी इनका बाइकआउट कर देगी, और वो ये कि कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर आप इस अजद से मेरी मंगनी को क्यों भूल रहे हैं? अमामा, तुम फिर भी अपने वालिदैन से बात तो कर हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। मैं कल बाबा से थप्पड़ खा चुकी हूँ, सिर्फ ये बताकर कि मैं किसी दूसरे में इंटरेस्टेड हूँ। अमामा की आवाज़ भराने लगी। अगर इन्हें ये पता चल गया कि मैं जिससे पसंद करती हूँ इनके मज़हब का नहीं है तो वो मुझे मार डालेंगे। प्लीज़ आप अंकल से बात करें। आप इन्हें मेरी प्रॉब्लम बताएं। इसने मुल्तजाना लहजे में कहा। मैं अब्बू से कल दोबारा बात करूँगा और अम्मी से भी, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा वो क्या कहते हैं। जलाल परेशान था। मामा ने जिस वक्त इस बात करने का बाद फ़ोन बंद किया वो बेहद दिल गिरफ्तार थी। इसके बहम गुमान में भी ये नहीं था कि जलाल के वालिदैन को इस शादी पर एतराज़ होगा। मोबाइल हाथ में लिए वो बहुत देर तक खाली जहनी के आलम में बैठी रही। तुम्हारे अब्बू मुझसे पहले ही इस सिलसिले में बात कर चुके हैं, और जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तुमको इस तरह के ख़तरों में कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है, जलाल की अम्मी ने कतई लहजे में इससे कहा। वो अमामा के कहने पर इनसे बात कर रहा था। मगर अम्मी, इसमें ख़तरे वाली क्या बात है? कुछ भी नहीं होगा, आप ख्वाह खौफज़दा हो। जलाल ने कुछ एहतजाजी अंदाज में कहा। तुम हमाकत की हद तक बेवकूफ़ हो। इसकी अम्मी ने इसकी बात पर इसे झड़का। अमामा के ख़ानदान और इसके वालिद को तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे साथ शादी होने की सूरत में वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे या हमें कुछ नहीं कहेंगे?
امی ہم اس شادی کو خفیہ رکھیں گے، کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ میں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانے کے کچھ عرصے بعد اسے بھی وہاں بلوا لوں گا، سب کچھ خفیہ ہی رہے گا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ہم آخر امامہ کے لیے کیوں اتنا بڑا خطرہ مول لیں؟ وہ تمہیں ویسے بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں اپنی فیملی میں ہی شادی ہوتی ہے، ہمیں امامہ یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ امی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، مجھے اگر یہ اندازہ ہوتا کہ تم اس طرح اس لڑکی میں دلچسپی لینا شروع کر دو گے تو میں اس سے پہلے ہی تمہاری کہیں نسبت طے کر دیتی۔ اس کی امی نے اس قدر ناراضی سے کہا، امی میں امامہ کو پسند کرتا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اسے پسند کرتے ہو یا نہیں، اہم بات یہ ہے کہ اس بارے میں اور تمہارے ابو کیا سوچتے ہیں، اور ہم دونوں کو نہ تو وہ پسند ہے اور نہ ہی اس کا خاندان۔ امی نے دو ٹوک انداز میں کہا، امی وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اسے بہت اچھی طرح جانتی ہے، وہ یہاں آتی رہی ہے اور تب تو آپ اس کی بہت زیادہ تعریف کرتی تھی۔ جلال نے انہیں یاد دلایا، تعریف کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں اسے اپنی بہو بنا لوں۔ وہ خفگی سے بولی، امی کم از کم آپ تو ابو جیسی باتیں نہ کریں، تھوڑا سا ہمدردی سے سوچیں۔ اس بار جلال نے لجاجہ تمیز لہجے میں کہا، جلال تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری اس ضد اور فیصلے سے ہمارے پورے خاندان پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارا بھی خواب ہے کہ ہم تمہاری شادی کسی اچھے اور اونچے خاندان میں کریں۔ تمہارے ابو اگر تمہیں اس شادی کی اجازت دے بھی دیں تو بھی میں کبھی نہیں دوں گی، نہ ہی میں امامہ کو اپنی بہو کے طور پر قبول کروں گی۔ امی آپ اس کی صورتحال کو سمجھے، وہ کتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے، اس وقت اسے مدد کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی ہے تو پھر اسے کم از کم دوسرے کے لیے کوئی پریشانی کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اسے برا نہیں کہہ رہی، وہ بہت اچھا فیصلہ کر رہی ہے، مگر ہم لوگوں کو اپنی کچھ مجبوریاں ہیں۔ تم کچھ عقل سے کام لو، تمہیں اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا ہے، اپنے ہاسپٹل بنانا ہے۔ اس کی امی نے قدرے نرم لہجے میں کہا، بیٹا اچھے خاندان میں شادی ہو تو انسان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت سے مواقع ملتے ہیں، اور تمہارے لیے تو پہلے ہی بہت سے خاندانوں کی طرف سے پیغام آ رہے ہیں۔ جب اسپیشلائزیشن کر لو گے تو کتنے اونچے خاندانوں میں تمہاری شادی ہو سکتی ہے، تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ خود سوچو، صرف امامہ سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ خاندان اس کا بائیکاٹ کر چکا ہوگا۔ معاشرے میں جو بدنامی ہوگی وہ الگ ہے، اور تم سے شادی ہو بھی جائے تو کل کو تمہارے بچے تمہارے اور امامہ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ساری عمر کی بات ہے۔ امی سے سنجیدہ لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ جلال کسی اعتراض یا احتجاج کے بغیر خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قائل ہوا ہے یا نہیں۔ امامہ نے اگلی رات جلال کو پھر فون کیا، فون جلال نے اٹھایا تھا۔ امامہ میں نے امی سے بھی بات کی ہے، وہ ابو سے زیادہ ناراض ہوئی ہیں میری بات پر۔ امامہ کا دل گویا مکمل ڈوب گیا، وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایک فضول معاملے میں خواہ مخواہ انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلال نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا، میں نے انہیں تمہارے پرابلم کے بارے میں بھی بتایا، مگر ان کا کہنا ہے کہ یہ تمہارا پرابلم ہے، ہمارا نہیں۔ امامہ کو اس کے لفظوں سے شدید تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ رضامند نہیں ہیں اور نہ ہی ہوں گی۔ جلال کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جلال، اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ کسی موہوم سی امید سے کہا۔ میں جانتا ہوں امامہ، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے والدین اس پروپوزل پر راضی نہیں ہیں۔ کیا تم ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں انہیں ناراض کر کے تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ پلیز جلال، وہ گڑ گڑائی، تمہارے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا، تم مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرو۔ میں آپ کو نافرمانی کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں تو آپ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ اس کے اعصاب چٹخ رہے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنے التجائیہ اور منت بھرے انداز میں بات کی ہو۔ آپ مجھ سے صرف نکاح کر لیں، اپنے والدین کو اس بارے میں نہ بتائیں۔ بے شک آپ بعد میں ان کی مرضی سے بھی شادی کر لیں، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تم اب بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو، خود سوچو، اگر ایسے نکاح کے بارے میں بھی میرے والدین کو پتہ چل جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور پھر تم اور میں کیا کریں گے؟ کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ تمہارے اس کچھ نہ کچھ میں باہر پڑھنے جا سکوں گا؟ اس بار جلال کا لہجہ چبھتا ہوا تھا، وہ بول نہیں سکی۔ نہیں امامہ، میرے اتنے خواب اور خواہشات ہیں کہ میں انہیں تمہارے لیے کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تم سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر میں اس جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا جس کا مظاہرہ تم کر رہی ہو۔ تم دوبارہ مجھے فون مت کرنا، کیونکہ میں اب اس سارے معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر تم اپنے اس مسئلے کا حل خود نکالو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ خدا حافظ۔ جلال نے فون بند کر دیا۔ رات 10:50 پر اسے اپنے گرد کی پوری دنیا دھوئیں میں تحلیل ہوتی نظر آئی۔
کسی چیز کی مٹھی میں ہونے اور پھر دور دور تک کہیں نہ ہونے کا فرق کوئی امامہ سے بہتر نہیں بتا سکتا تھا۔ ماؤ ذہن اور شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ وہ بہت دیر تک کسی بت کی طرح اپنے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ مجھے بتا دینا چاہیے اب بابا کو سب کچھ، اس کے سوا اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ شاید وہ خود ہی مجھے اپنے گھر سے نکال دیں، کم از کم مجھے اس گھر سے تو رہائی مل جائے گی۔ میں اسد سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، شاپنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، امامہ نے مستحکم لہجے میں امی سے کہا۔ سلمیٰ اسے اگلے روز اپنے ساتھ مارکیٹ جانے کا کہنے کے لیے آئی تھی۔ پہلے تمہیں شادی پر اعتراض تھا، اب تمہیں اسد سے شادی پر اعتراض ہے، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ سلمیٰ اس کی بات پر مشتعل ہو گئی۔ صرف یہ کہ آپ اسد سے میری شادی نہ کریں تو پھر کس سے کرنا چاہتی ہو تم؟ ہاشم مبین اچانک کھلے دروازے سے اندر آ گئے تھے۔ یقیناً انہوں نے باہر کوریڈور میں امامہ اور سلمیٰ کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی اور وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پائے تھے۔ امامہ یکدم چپ ہو گئی۔ بولو، کس سے کرنا چاہتی ہو؟ اب منہ بند کیوں ہو گیا ہے؟ آخر تم اسد سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ بابا، شادی ایک بار ہوتی ہے اور میں وہ اپنی پسند سے کروں گی، وہ ہمت کر کے بولی۔ کل تک اسد تمہاری پسند تھا، ہاشم مبین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کل تھا، اب نہیں ہے۔ کیوں اب کیوں نہیں ہے؟ امامہ کچھ کہے بغیر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بولو، اب کیوں پسند نہیں ہے وہ تمہیں؟ ہاشم مبین نے بلند آواز میں پوچھا۔ بابا، میں کسی مسلمان سے شادی کروں گی۔ ہاشم مبین کو لگا آسمان ان کے سر پر گر پڑا۔ کیا کہا تم نے؟ انہوں نے بے یقینی سے کہا۔ میں کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ کمرے میں اگلے کئی منٹ تک مکمل خاموشی رہی۔ سلمیٰ کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین وہ ایک پتھر کے مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کا منہ کھلا ہوا تھا، وہ جیسے سانس لینا بھول گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی انہیں زندگی میں اپنی اولاد اور وہ بھی اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے سامنے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے 40 سال مکمل طور پر بھنور کی زد میں آ گئے تھے۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاشم مبین اس کے اندر اشتعال کی ایک لہر اٹھی تھی۔ بابا، آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو، انہوں نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کچھ کہنے کے بجائے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ہاشم مبین کی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی، اس لیے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کی کہ تم ہاشم مبین کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا کہیں۔ صرف اسد سے شادی نہ کرنے کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو، صرف اس لیے کہ تمہاری شادی اس آدمی سے کر دیں جس سے تم چاہتی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو؟ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ آپ میری شادی کسی بھی آدمی سے کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس وہ آپ کی کمیونٹی سے نہ ہو، پھر آپ کم از کم یہ نہیں کہہ سکیں گے میں کسی خاص آدمی کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ ہاشم مبین اس کی بات پر دانت پیسنے لگے۔ تم جمعہ 8 دن کی پیداوار، تمہیں پتہ کیا ہے؟ میں سب جانتی ہوں بابا، میری عمر 20 سال ہے، میں آپ کی انگلی پکڑ کر چلنے والی بچی نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ کے اس مذہب کی وجہ سے ہمارے خاندان پر بڑی برکات نازل کی گئی ہیں، وہ بڑے مستحکم و ہموار انداز میں کہتی گئی۔ تم بخشش نہیں ہوگی تمہاری، تم۔ ہاشم مبین غصے کے عالم میں انگلی اٹھا کر بولنے لگے۔ امامہ کو ان پر ترس آنے لگا۔ اسے دوزخ میں کھڑے ہو کر دوزخ سے ڈرانے والے شخص پر ترس آیا اور اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر پھرنے والے شخص پر ترس آیا۔ اسے مہر شدہ دل والے آدمی پر ترس آیا، اسے نفس زدہ آدمی پر ترس آیا، اسے گمراہی کے سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑے آدمی پر ترس آیا۔ تم گمراہی کے رستے پر چل پڑی ہو، چند کتابیں پڑھ کر۔ امامہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ اس بارے میں مجھ سے بحث نہیں کر سکیں گے، میں سب کچھ جانتی ہوں، تحقیق کر چکی ہوں، تصدیق کر چکی ہوں۔ آپ مجھے کیا بتائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ آپ نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا ہے، میں نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا۔ آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ صحیح سمجھتے ہیں، میں وہ کر رہی ہوں جو میں صحیح سمجھتی ہوں۔ آپ کا عقیدہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، میرا عقیدہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ کیا اب یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ میرے اس فیصلے کو قبول کر لیں، جذباتی حماقت کے بجائے بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا جانے والا قدم سمجھ کر؟ اس نے بڑی رسانیت اور سنجیدگی سے کہا۔ ہاشم مبین کے ناراضی میں اور اضافہ ہوا۔ میں اپنی بیٹی کو مذہب بدلنے دوں تاکہ پوری کمیونٹی میرا بائیکاٹ کر دے، میں فٹ پاتھ پر آ جاؤں؟ نہیں امامہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اگر دماغ بھی خراب ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا دماغ بھی خراب ہو جائے۔ کوئی بھی مذہب اختیار کرو، مگر تمہاری شادی میں اسد سے ہی کروں گا۔ تمہیں اس کے گھر جانا ہوگا، اس کے گھر چلی جاؤ اور پھر وہاں جا کر طے کرنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔
ہو سکتا ہے تمہیں عقل آ جائے۔ وہ غصے کے عالم میں کمرے سے نکل گئے۔ مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دیتی۔ ہاشم مبین کے جاتے ہی سلمیٰ نے کھڑے ہوتے ہوئے دانت پیس کر کہا، تم نے ہماری عزت خاک میں ملانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ امامہ کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بولتی رہیں، پھر کمرے سے چلی گئیں۔ انہیں اس کے کمرے سے گئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا جب دروازے پر دستک دے کر اجد اندر داخل ہوا۔ امامہ کو اس کے اس وقت وہاں آنے کی توقع نہیں تھی۔ اجد کے چہرے پر پریشانی بہت نمایاں تھی۔ یقیناً ہاشم مبین نے بلوایا تھا، وہ اسے سب کچھ بتا چکے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے امامہ؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ اجد، تمہیں اگر یہ بتا دیا گیا کہ میں کیا کر رہی ہوں تو پھر یہ بھی بتا دیا گیا ہوگا کہ میں کیوں کر رہی ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کر رہی ہو۔ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اندازہ ہے، اس عمر میں انسان جذبات میں آ کر بہت سے غلط فیصلے کر لیتا ہے۔ امامہ نے ترشی سے اس کی بات کاٹ دی۔ جذبات میں آ کر؟ کوئی جذبات میں آ کر مذہب تبدیل کرتا ہے؟ کبھی نہیں۔ میں 4 سال سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہی ہوں۔ 4 سال کم نہیں ہوتے۔ تم لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہو۔ تم نہیں، میں کسی کی باتوں میں نہیں آئی۔ میں نے جس چیز کو غلط سمجھا اسے چھوڑ دیا اور بس۔ وہ کچھ دیر بے چارگی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتے ہوئے اس نے کہا، ٹھیک ہے، ان سب باتوں کو چھوڑ دو۔ شادی پر کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ تمہارے عقائد میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک طرف، کم از کم شادی تو ہونے دو۔ میری اور تمہاری شادی جائز نہیں ہے۔ وہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گیا۔ کیا میں غیر مسلم ہوں؟ ہاں تم ہو۔ انکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ کسی نے واقعی تمہارا برین واش کر دیا ہے، اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ بہتر ہے تم کسی اور سے شادی کرو، اس نے ترکی بترکی کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی برباد کر لو۔ وہ اس کی بات پر عجیب سی انداز میں ہنسی۔ زندگی برباد؟ کون سی زندگی؟ یہ زندگی جو میں تم جیسے لوگوں کے ساتھ گزار رہی ہوں، جنہوں نے پیسے کے لیے اپنا مذہب کو چھوڑ دیا۔ بیہیو یور سیلف۔ تم بات کرنے کے تمام مینرز بھول گئی ہو۔ کسی کے بارے میں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں تم نے سرے سے ہی فراموش کر دیا ہے۔ اجد اسے ڈانٹنے لگا۔ میں ایسا کسی شخص کا احترام نہیں کر سکتی جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جس عمر میں تم ہو اس عمر میں ہر کوئی اسی طرح کنفیوز ہو جاتا ہے جس طرح تم کنفیوز ہو رہی ہو۔ جب تم اس عمر سے نکلو گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ ہم لوگ صحیح تھے یا غلط۔ اجد نے ایک بار اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تب بھی تم لوگ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح مجھے گھر میں قید کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر تم لوگوں کو اپنے مذہب کی صداقت پر اتنا یقین ہے تو مجھے اس گھر سے چلے جانے دو، حقیقت کو جانچنے دو۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر تل جائے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور وہ بھی ایک لڑکی کو۔ امامہ، تم اس مسئلے کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھو، اپنی فیملی کا خیال کرو۔ تمہاری وجہ سے سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے۔ میری وجہ سے کچھ بھی داؤ پر نہیں لگا، کچھ بھی نہیں، اور اگر کچھ داؤ پر لگا بھی ہے تو میں اس کی پرواہ کیوں کروں؟ میں تم لوگوں کے لیے دوزخ میں کیوں جاؤں؟ صرف خاندان کے نام کی خاطر اپنے ایمان کیوں گنواؤں؟ نہیں اجد، میں تم لوگوں کے ساتھ گمراہی کے راستے پر نہیں چل سکتی۔ مجھے وہ کرنے دو جو میں کرنا چاہتی ہوں، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ مجھ سے اگر تم نے زبردستی شادی کر بھی لی تو میں تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، میں تم سے وفا نہیں کروں گی۔ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں بھاگ جاؤں گی۔ تم آخر کتنے سال مجھے اس طرح قید کر کے رکھ سکو گے؟ کتنے سال مجھ پر پہرے بٹھاؤ گے؟ مجھے صرف چند لمحے چاہیے ہوں گے تمہارے گھر، تمہاری قید سے بھاگ جانے کے لیے، اور میں تمہارے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ تمہاری ساری عمر انہیں دوبارہ دیکھ نہیں سکو گے۔ وہ اسے مستقبل کا نقشہ دکھا کر خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتی تو میں کبھی امامہ ہاشم جیسی لڑکی سے شادی نہ کروں۔ یہ سراسر خسارے کا سودا ہوگا، حماقت اور بے وقوفی کی انتہا ہوگی۔ تم اب بھی سوچ لو، اب بھی پیچھے ہٹ جاؤ۔ تمہارے سامنے تمہاری ساری زندگی پڑی ہے۔ تم کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے پرسکون زندگی گزار سکتے ہو، کسی پریشانی، کسی بے سکونی کے بغیر، مگر میرے ساتھ نہیں۔ میں تمہارے لیے بدترین بیوی ثابت ہوں گی۔ تم اس سارے معاملے سے الگ ہو جاؤ، شادی سے انکار کر دو۔ انکل اعظم سے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتے، یا کچھ عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو جاؤ۔ جب تمام معاملہ ختم ہو جائے تو پھر آ جانا۔ تم مجھے اس طرح کے احمقانہ مشورے مت دو۔ میں کسی بھی قیمت پر تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کسی بھی قیمت پر۔
نہ میں انکار کروں گا، نہ اس معاملے سے الگ ہوں گا اور نہ ہی گھر سے کہیں جاؤں گا۔ میں تم سے ہی شادی کروں گا ماما۔ اب یہ ہمارے خاندان کی عزت اور ساکھ کا معاملہ ہے۔ یہ شادی نہ ہونے اور تمہارے گھر سے چلے جانے سے ہمارے پورے خاندان کا جتنا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا تمہیں بالکل اندازہ نہیں، ورنہ تم مجھے کبھی یہ مشورہ نہ دیتی۔ جہاں تک بری بیوی ثابت ہونے یا گھر سے بھاگ جانے کا تعلق ہے تو یہ سب بات کا مسئلہ ہے۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم اس طرح کے ٹیمپرامنٹ کی مالک نہیں ہو کہ دوسرے کو بیجا پریشان کرتی ہو، اور وہ بھی مجھے جس سے تمہیں محبت ہے۔ اسجد بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہے، مجھے کبھی بھی تم سے محبت نہیں رہی، کبھی بھی۔ میں ذہنی طور پر تمہارے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو اس وقت تک ذہن سے نکال چکی ہوں جب میں نے اپنا مذہب چھوڑا تھا۔ تم میری زندگی میں اب کہیں نہیں ہو، کہیں بھی نہیں۔ اگر میں اپنے گھر والوں کے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہوں تو کل تمہارے لیے بھی کتنے مسائل کھڑے کروں گی۔ تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس غلط فہمی سے باہر نکل آنا چاہیے۔ ہم دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہم دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں تم لوگوں کے خاندان کا حصہ کبھی نہیں بنوں گی۔ نہیں اسجد، تمہارے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ کہ میں تمہیں دیکھ تک نہیں سکتی، اور میں اس فاصلے کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ میں کبھی بھی تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اسجد بدلتی ہوئی رنگت کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اب تک میں اس کے علاوہ کیا کر رہا ہوں؟ سالار نے پوچھا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، کیا تم لاہور جا کر جلال سے مل سکتے ہو؟ سالار نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں۔ کس لیے؟ اسے امامہ کی آواز بہت بھاری لگ رہی تھی، یوں جیسے اسے فلو تھا۔ پھر اچانک اس کو خیال آیا کہ وہ یقیناً روتی رہی ہوگی۔ یہ اسی کا اثر تھا۔ تم میری طرف سے اسے ریکویسٹ کرو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، ہمیشہ کے لیے نہیں تو کچھ دنوں کے لیے ہی۔ میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں اور میں کسی کی مدد کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ وہ بس مجھ سے نکاح کر لے۔ تمہارا تو اس سے فون پر رابطہ ہے، تو پھر تم یہ سب خود اس سے فون پر کیوں نہیں کہہ دیتی؟ سالار نے چپس کھاتے ہوئے بڑے اطمینان سے اسے مشورہ دیا۔ میں کہہ چکی ہوں۔ اسے امامہ کی آواز پہلے سے زیادہ بھرائی ہوئی لگی۔ پھر اس نے انکار کر دیا۔ ویری سیڈ، سالار نے افسوس کا اظہار کیا۔ تو یہ ون سائیڈڈ لو افیئر تھا؟ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں پوچھا۔ نہیں، تو پھر اس نے انکار کیوں کر دیا؟ تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ وہ کچھ چڑ کر بولی۔ سالار نے ایک اور چپس اپنے منہ میں ڈالا۔ میرے وہاں جا کر اس سے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ بہتر ہے تم ہی دوبارہ اس سے بات کر لو۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، وہ فون نہیں اٹھاتا، ہاسپٹل میں بھی کوئی اسے فون پر نہیں بلا رہا، وہ جان بوجھ کر کترا رہا ہے، ماما نے کہا۔ تو پھر تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ جانے دو اسے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، تم صرف میری مدد کرو۔ ایک بار جا کر اسے میری صورتحال کے بارے میں بتاؤ۔ وہ مجھ سے اس طرح نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو پھر بھی تم اس سے بات کرنا، شاید کوئی صورت نکل آئے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ سالار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے ماما کے حال پر ہنسی آ رہی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد چپس کھاتے ہوئے بھی وہ اس سارے معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس سارے معاملے سے زیادہ انوالو ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے ماما تک فون پہنچانا، اب جلال سے رابطہ، ماما کا بوائے فرینڈ۔ اس نے چپس کھاتے ہوئے زیر لب دہرایا۔ امامہ نے اسے اس کے ہاسپٹل اور گھر کے تمام فوائد سے آگاہ کر دیا تھا، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جلال انصر سے مل کر کیا کہنا چاہیے۔ سالار نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور وہ خاصا مایوس ہوا۔ سامنے کھڑا لڑکا بڑی عام سی شکل و صورت کا تھا۔ سالار کے لیے قد اور خوبصورت جسم نے اسے صنف مخالف کے لیے کسی حد تک پرکشش بنا دیا تھا، مگر سامنے کھڑا ہوا وہ شخص ان دونوں چیزوں سے محروم تھا، اور وہ نارمل قد و قامت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو وہ پھر بھی قدرے بہتر نظر آتا۔ سالار سکندر کو جلال انصر سے مل کر مایوسی ہوئی تھی۔ امامہ اب اسے پہلے سے زیادہ بے وقوف میں جلال انصر ہوں، آپ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میرا نام سالار سکندر ہے۔ سالار نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ معاف کیجیے گا مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ظاہر ہے آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں۔ سالار اس وقت جلال کے ہاسپٹل میں سے ڈھونڈتے ہوئے آیا۔ چند لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کرنے پر وہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس وقت وہ ڈیوٹی روم کے باہر کھڑے تھے۔ کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ جلال اب کچھ حیران نظر آیا۔ بیٹھ کر بات؟ مگر کس سلسلے میں؟ امامہ کے سلسلے میں۔ جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں اس کا دوست ہوں۔ جلال کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا۔ وہ چپ چاپ ایک طرف چلنے لگا۔ پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے، وہاں چلتے ہیں، سالار نے کہا۔ گاڑی تک پہنچنے اور اس کے اندر بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں اسلام آباد سے آیا ہوں، سالار نے کہنا شروع کیا۔ امامہ چاہتی تھی کہ میں آپ سے بات کروں۔ امامہ نے کبھی مجھ سے آپ کا ذکر نہیں کیا، جلال نے کچھ عجیب سے انداز میں کہا۔ آپ امامہ کو کب سے جانتے ہیں؟
تقریباً بچپن سے ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہیں، بڑی گہری دوستی ہے ہماری۔ تقریباً بچپن سے ہی ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہیں، بڑی گہری دوستی ہے ہماری۔ آپ امامہ سے محبت کرتے ہیں اور امامہ کو قبول کرنے پر بھی تیار نہیں ہیں۔ جلال کی نظریں اب سالار کے بالوں کی پونی پر جمی ہوئی تھی۔ یقیناً سالار کی طرح اس نے بھی اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ وقتی طور پر اس سے صرف نکاح کر لیں تاکہ وہ اپنے گھر سے نکل سکے، بعد میں آپ چاہیں اسے طلاق دے دیں۔ میں نے کہا نا میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، اور پھر اس طرح کے معاملات آپ خود اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر وقتی شادی کی بات ہے تو آپ کر لیں، آخر آپ اس کے دوست ہیں۔ جلال نے کچھ چپتے ہوئے انداز میں سالار سے کہا، آپ اسلام آباد سے لاہور اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو پھر یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے شادی کا نہیں کہا، اس لیے میں نے اس بارے میں نہیں سوچا۔ سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے بے تاثر انداز میں کہا، ویسے بھی وہ آپ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے نہیں، مگر عارضی شادی یا نکاح میں تو محبت کا ہونا ضروری نہیں، بعد میں آپ بھی اسے طلاق دے دیں۔ جلال نے مسئلے کا حل نکالا تھا۔ آپ کا مشورہ بھی میں اسے پہنچا دوں گا، سالار نے سنجیدگی سے کہا، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر امامہ سے کہیں وہ کوئی اور طریقہ اپنائیں، بلکہ آپ کسی نیوز پیپر کے آفس چلے جائیں اور انہیں امامہ کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح اس کے خاندان نے اسے زبردستی قید کر رکھا ہے۔ جب میڈیا اس معاملے کو ہائی لائٹ کرے گا تو خود ہی وہ امامہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر آپ پولیس کو اس معاملے کی اطلاع دیں۔ سالار کو حیرانی ہوئی، جلال کی تجویز بری نہیں تھی، واقعی امامہ اس بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی تھی؟ یہ راستہ زیادہ محفوظ تھا۔ میں آپ کا یہ مشورہ بھی اسے پہنچا دوں گا۔ آپ دوبارہ میرے پاس نہ آئیں، بلکہ امامہ سے یہ کہہ دیں کہ وہ مجھ سے کسی بھی طریقے یا ذریعے سے دوبارہ رابطہ نہ کریں۔ میرے والدین ویسے بھی میری منگنی کرنے والے ہیں، جلال نے جیسے انکشاف کیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ ساری باتیں اس تک پہنچا دوں گا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ جلال مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر گیا۔ اگر امامہ کو یہ توقع تھی کہ سالار جلال کو اس سے شادی کرنے کے لیے قائل کر لے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ امامہ سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتا تھا، نہ ہی کسی خوف خدا کے تحت اس سارے معاملے میں کودا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ایک ایڈونچر تھا، اور ایڈونچر میں یقیناً جلال سے امامہ کی شادی شامل نہیں تھی۔ اگر جلال سے اس کی شادی کے لیے دلائل دینے بھی پڑتے تو وہ کیا دیتا؟ اس کے پاس صرف ایک دلیل کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں تھی کہ جلال اور امامہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ وہ دلیل تھی جسے جلال پہلے ہی رد کر چکا تھا۔ وہ مذہبی یا اخلاقی حوالوں سے قائل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود ان دونوں چیزوں سے نابلد تھا۔ مذہب اور اخلاقیات سے اس کا دور دور سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آخر وہ امامہ کے لیے ایک دوسرے آدمی سے اتنی لمبی بحث کرتا کیوں؟ وہ بھی ایسا آدمی جسے دیکھتے ہی اس نے ناپسند کر دیا تھا۔ اور یہ تمام دو باتیں تھیں جو وہ اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ آیا اس لیے تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ امامہ کے پیغام پر اس کا رد عمل کیا رہتا ہے۔ اس نے امامہ کا پیغام اسی کے لفظوں میں کسی اضافے یا ترمیم کے بغیر پہنچا دیا تھا، اور اب وہ جلال کا جواب لے کر واپس جا رہا تھا اور خاصا محفوظ ہو رہا تھا۔ آخر اس پیغام کے جواب میں وہ کیا کرے گی؟ کہے گی اسجد سے شادی تو نہیں کرے گی، جلال اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں، گھر سے وہ نکل نہیں سکتی، کوئی اور ایسا آدمی نہیں جو اس کی مدد کے لیے آ سکے، پھر آخر وہ آگے کیا کرے گی؟ عام طور پر لڑکیاں ان حالات میں خودکشی کرتی ہیں۔ اوہ یس، وہ یقیناً مجھ سے زہر یا ریوالور پہنچانے کی خواہش کرے گی۔ سالار متوقع صورتحال کے بارے میں سوچ کر پرجوش ہو رہا تھا۔ خودکشی، ویری ایکسائٹنگ، آخر اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ سالار کو جیسے شوق لگا۔ فون پر نے کہا۔ وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد اس نے امامہ کو جلال کا جواب بالکل اسی طرح سے پہنچا دیا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ وہ اب رونا دھونا شروع کرے گی اور پھر اس سے کسی ہتھیار کی فرمائش کرے گی، مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے سالار سے جو کہا تھا اس نے چند ثانیوں کے لیے سالار کے ہوش گم کر دیے تھے۔ مجھے صرف کچھ دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ میرے والدین اسجد کے ساتھ میری شادی نہ کر سکیں، اور پھر تم بیلف کے ذریعے مجھے یہاں سے نکال لو۔ اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی، اور میں کبھی بھی اپنے والدین کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی۔ وہ اب کہہ رہی تھی، اوکے کر لیتا ہوں، مگر یہ بیلف والا کام تھوڑا مشکل ہے، اس میں بہت سی لیگلٹیز انوالو ہو جاتی ہیں، وکیل کو ہائر کرنا۔ اور امامہ نے دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اپنے فرینڈ سے اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہو، تمہارے فرینڈز تو اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں گے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل نمودار ہوئے۔ کس طرح کے کاموں میں؟ اسی طرح کے کاموں میں۔ تم کیسے جانتی ہو؟ وسیم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہے۔ امامہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ پھر خاموش ہو گئی۔ یہ جملہ مناسب نہیں تھا۔ میری کمپنی بہت اچھی ہے، کم از کم جلال انصر کی کمپنی سے بہتر ہے، سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس بار بھی خاموش رہی۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔
सालार कुछ देर इसके जवाब का इंतजार करने के बाद बोला, मगर तुम्हें ये बात जरूर याद रखनी चाहिए कि ये काम बहुत रिस्की है। मैं जानती हूँ, मगर हो सकता है मेरे वालिदैन सिर्फ ये पता चलने पर ही मुझे घर से निकाल दे कि मैं शादी कर चुकी हूँ, मुझे बैलिफ की मदद लेनी ना पड़े, या हो सकता है वो मेरी शादी को कबूल कर लें और फिर मैं तुमसे तलाक लेकर जलाल से शादी कर सकूं। सालार ने सर को कदरे अफसोस के आलम में झटका। इसने दुनिया में इस तरह का अहमक पहले कभी नहीं देखा। वो अहमकों की जन्नत की मलका थी या शायद होने वाली थी। चलो देखता हूँ क्या होता है, सालार ने फोन बंद करते हुए कहा। मैं एक लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। हसन ने सालार के चेहरे को गौर से देखा और फिर बेख्तियार हंसा। ये इस साल का नया एडवेंचर है या आखिरी एडवेंचर? आखिरी एडवेंचर, सालार ने बड़ी संजीदगी के साथ तबसरा किया। यानी तुम शादी कर रहे हो? हसन ने बर्गर खाते हुए कहा। शादी का कौन कह रहा है? सालार ने इसे देखा। तो फिर? मैं एक लड़की से निकाह करना चाह रहा हूँ, इसको मदद की ज़रूरत है, मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। हसन इसका चेहरा देखने लगा। आज तुम मजाक के मूड में हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें यहाँ मजाक करने के लिए तो नहीं बुलाया। फिर क्या फजूल बातें कर रहे हो? निकाह, लड़की की मदद वगैरह वगैरह। इस बार हसन ने कदरे नागवारी से कहा। मोहब्बत हो गई है तुम्हें इससे? माई फुट, मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं किसी से मोहब्बत करूँगा, और वो भी इस उम्र में, सालार ने तहकीर अमेज़ लहजे में कहा। यही तो, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि फिर तुम क्या कर रहे हो? सालार ने इस बार इसे तफसील से अमामा और इसके मसले के बारे में बताया। इसने अहसन को सिर्फ ये नहीं बताया था कि वो लड़की वसीम की बहन है, क्योंकि हसन वसीम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था, लेकिन इससे तफसीलात सुनने के बाद हसन ने पहला सवाल ही ये किया था, वो लड़की कौन है? सालार ने बेख्तियार एक गहरा सांस लिया। वसीम की बहन? व्हाट? हसन बेख्तियार उछला। वसीम की बहन? वो जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है? हाँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुम क्यों ख्वामख्वाह इस तरह की हमाकत कर रहे हो? वसीम को बता दो इस सारे मामले के बारे में। मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ, मशवरा मांगने नहीं, सालार ने नागवारी से कहा। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हसन ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। तुम निकाह ख्वाह और कुछ गवाहों का इंतज़ाम करो ताकि मैं इससे फ़ोन पर निकाह कर सकूं। सालार ने फ़ौरन ही काम की बात की। मगर तुम्हें ये निकाह करके क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं, मगर मैं किसी के फ़ायदे के बारे में सोच भी कब रहा हूँ। दफ़ा करो सालार इस सब को। तुम क्यों किसी दूसरे के मामले में कूद रहे हो, और वो भी वसीम की बहन के मामले में? बेहतर। सालार ने इस बार दृष्टि से इसकी बात काटी। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, मेरी मदद करोगे या नहीं? बाकी चीज़ों के बारे में मैं परेशान होना तुम्हारा मसला नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं मदद करने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, मगर तुम ये सोच लो, ये सब बहुत बेहतर। हसन ने हथियार डालने वाले अंदाज में कहा। मैं सोच चुका हूँ, तुम मुझे तफसीलात बताओ। सालार ने इस बार फ्रेंच फ्राइज खाते हुए कुछ मुतमईन अंदाज में कहा। बस एक बात, अगर अंकल और आंटी को पता चल गया तो क्या होगा? इन्हें पता नहीं चलेगा, वो यहाँ नहीं है, कराची गए हुए हैं और अभी कुछ दिन वहाँ रुकेंगे। वो यहाँ होते फिर मेरे लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता। सालार ने इसे मुतमईन करने की कोशिश करते हुए कहा। वो अपना बर्गर तकरीबन ख़त्म कर चुका था। हसन अब अपना बर्गर खाते हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ नजर आ रहा था, मगर सालार इसके तासुरात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वो जानता था कि हसन इस वक्त अपना लाइहा अमल तय करने में मसरूफ़ है। इसे हसन से किसी किस्म का खौफ या ख़तरा नहीं था, वो इसका बेहतरीन दोस्त था। हसन ने निकाह के इंतजामात बहुत आसानी से कर लिए थे। सालार ने इसे कुछ रकम दी थी, जिससे इसने 3 गवाहों का इंतजाम कर लिया था। चौथे गवाह के तौर पर वो खुद मौजूद था। निकाह को अंदाज़ा था कि इस निकाह में कोई गैर मामूली कहानी थी, मगर इसे भारी रकम के साथ इतनी धमकियां भी दे दी गई थी कि वो खामोश हो गया। हसन दोपहर के वक्त इस निकाह ख्वाह और तीनों गवाहों को ले आया था। वो सब सालार के कमरे में चले गए थे। वहीं बैठकर निकाहनामा भरा गया था। सालार अमामा को इस बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर चुका था। मुकर्रर वक्त पर फ़ोन पर निकाह ख्वाह ने इन दोनों का निकाह पढ़ा दिया था। सालार ने मुलाजमा के ज़रिए अमामा को पेपर्स भिजवा दिए थे। अमामा ने पेपर्स लेते ही बररफ्तारी से इन पर साइन करके मुलाजमा को वापस दे दिए थे। मुलाजमा इन पेपर्स को वापस सालार के पास ले आई थी, मगर वो बुरी तरह तजस्सुस का शिकार थी। आखिर वो लोग कौन थे जो सालार के कमरे में थे, और ये पेपर्स कैसे थे जिन पर अमामा ने साइन किया था? इसका माथा ठटक रहा था और इसे शुबा हो रहा था कि हो ना हो वो दोनों आपस में शादी कर रहे थे। सालार को पेपर्स वापस देते हुए वो पूछे बगैर रह ना सकी थी। ये किस चीज़ के कागज़ हैं सालार साहब? इसने बज़ाहिर सादगी और मासूमियत से पूछा। तुम्हें इससे क्या? जैसे भी पेपर्स हों, तुम अपने काम से काम रखो। सालार ने दृष्टि से इसे झड़क दिया। और एक बात तुम कान खोल कर सुन लो, इस सारे मामले के बारे में अगर तुमने अपना मुंह बंद रखोगी तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, बल्कि बहुत बेहतर होगा। मुझे क्या ज़रूरत है जी किसी से भी इस बारे में बात करने की? मैंने तो वैसे ही पूछ लिया।
आप इत्मीनान रखें साहब जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुलाजमा फौरन घबरा गई थी। सालार वैसे भी इतना अखड़ मिजाज था कि इससे बात करते हुए खौफ आया करता था। सालार ने कुछ नखवत भरे अंदाज में सर को झटका। इसे इस बात का कोई खौफ नहीं था कि मुलाजमा ये सब किसी को बता सकती है। अगर बता भी देती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तुम एक बार फिर जलाल से मिलो, एक बार फिर प्लीज, वो इस दिन इससे फोन पर कह रही थी। सालार इस बात पर चिढ़ गया। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता मामा, वो कितनी बार कह चुका है। आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो कि दोबारा बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसने बताया था कि इसके माँ बाप इसकी कोई मंगनी वगैरह करना चाह रहे हैं। वो झूठ बोल रहा है। मामा ने बेख्तियार इसकी बात काट दी, सिर्फ इसलिए कि मैं इससे दोबारा कांटेक्ट ना करूं, वरना इसके पेरेंट्स इतनी जल्दी इसकी मंगनी कर ही नहीं सकते। तो जब वो तुम नहीं चाहता तुमसे शादी करना और कांटेक्ट करना, तो तुम क्यों ख्वार हो रही हो इसके पीछे? क्योंकि मेरी किस्मत में ख्वारी है, इसने दूसरी तरफ से भराई हुई आवाज में कहा। इसका क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं है ना, तुम समझ सकते हो। तुम बस इसे जाकर कहो कि मेरी मदद करे। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करता है, इससे कहो कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही मुझसे शादी कर ले। वो बात करते करते फूट फूट कर रोने लगी। ये क्या बात हुई? वो इसके आंसुओं से मुतासिर हुए बगैर बोला। क्या ये बात कहने से वो तुमसे शादी कर लेगा? अमामा ने जवाब नहीं दिया। वो हिचकियों से रो रही थी। वो बेजार हो गया। तुम या तो रो लो या फिर मुझसे बात कर लो। दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। सालार ने फौरन कॉल की। कॉल रिसीव नहीं की गई। 15-20 मिनट के बाद अमामा ने इसे दोबारा कॉल की। अगर तुम ये वादा करती हो कि तुम रोओगी नहीं तो मुझसे बात करो, वरना फोन बंद कर दो, सालार ने इसकी आवाज सुनते ही कहा। फिर तुम लाहौर जा रहे हो? इसके सवाल का जवाब देने के बजाय इसने इससे पूछा। सालार को इसकी मुस्तकिल मिजाजी पर हैरानी हुई। वो वाकई ढीठ थी। वो अब भी अपनी ही बात पर अटकी हुई थी। अच्छा, मैं चला जाऊंगा। तुमने अपने घर वालों को शादी के बारे में बताया है? सालार ने मौजू बदलते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं बताया। वो अब खुद पर काबू पा चुकी थी। कब बताओगी? सालार को जैसे ड्रामे के अगले सीन का इंतजार था। पता नहीं, वो कुछ उलझी। तुम कब लाहौर जाओगे? बस जल्दी ही चला जाऊंगा, अभी यहाँ मुझे कुछ काम है, वरना फौरन ही चला जाता। इस बार सालार ने झूठ बोला था। ना तो इसे कोई काम था और ना ही वो इस बार लाहौर जाने का इरादा रखता था। जब तुम बैलिफ के जरिए अपने घर से निकल आओगी तो इसके बाद तुम क्या करोगी? कहाँ जाओगी? सालार ने एक बार फिर इसे इस मौजू से हटाते हुए कहा। इस सूरत में जब जलाल भी तुम्हारी मदद करने पर तैयार ना हुआ तो मैं अभी ऐसा कुछ फर्ज नहीं कर रही हूँ, वो जरूर मेरी मदद करेगा, मामा ने इसकी बात काटते हुए पुरजोर अंदाज में कहा। सालार ने कंधे उचकाए। तुम कुछ भी फर्ज करने को तैयार नहीं हो, वरना मैं तुमसे जरूर कहता कि शायद वो ना हो जो तुम चाहती हो। फिर तुम क्या करोगी? तुम्हें दोबारा अपने पेरेंट्स की मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम ज्यादा बेहतर यही है कि तुम अभी यहाँ से ना जाने का सोचो, ना ही बैलिफ और कोर्ट की मदद लो। बाद में भी तो तुम्हें यहाँ ही आना पड़ेगा। मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊंगी, किसी सूरत में नहीं। ये जज्बातियत है, सालार ने तबसरा किया। तुम इन चीजों को नहीं समझ सकते, अमामा ने हमेशा की तरह अपना मखसूस जुमला दोहराया। सालार कुछ जज्बज हुआ। ओके, करो करना जो चाहती हो, इसने लापरवाही से कहकर फोन बंद कर दिया। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। कहानी एक बेहतरीन मोड़ पर है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मेरी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको कहानी कैसी लग रही है।